ابھی بھی وقت ہے لوگو خدا سے گڑ گڑا کے تم اسے راضی کرو لوگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ حق وہو اصدق الصادقین، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے 2 سیشنز میں جن باتوں پر تاکید کی، ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نیگیٹو تھنکنگ کو ایوائڈ کرے۔ جو انسان بھی اپنے اندر نیگیٹو تھنکنگ کو رکھتا ہوگا، اس کی زندگی میں کانفلکٹس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ جو انسان پازیٹیو تھنکنگ رکھتا ہوگا۔ اور پازیٹیو تھنکنگ سے مراد ہماری اس کی ریئلسٹک اپروچ ہے، ریئلسٹک تھنکنگ ہے۔ تو جو انسان بھی نیگیٹو ہوگا، اس کے لیے کانفلکٹس زندگی میں اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کی زیادہ ہوگی، اور جس کی وجہ سے پرابلمس بڑھیں گے، ڈیفیکلٹیز بڑھیں گی، اور وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ دوسری بات جو ہم نے اپنے ناظرین کی خدمت میں کی تھی اور اس پر ہم نے تاکید کی تھی، وہ یہ تھی کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہیومن بینگ کو، ہیومن نیچر کو۔ اگر ہم انسان کے نیچر کو ڈفرینٹ ڈائمینشن سے سمجھ لیں گے، تب بھی ہمارے کانفلکٹس جو ہے بہت کم رہ جائیں گے، کیونکہ ہم انسان کو سمجھتے ہوں گے اور ہم اس سے الجھیں گے نہیں۔ ہمارے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو یہ 2 باتیں ہم نے خاص طور سے کی تھیں کہ جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو اختلافات ہوتے ہیں، جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو ٹینشنز ہوتی ہیں، جو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، اس کے بعد جو لڑائی جھگڑے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو عوامل ہیں، اس کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں، ان کو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی ہم کچھ چیزوں کو بیان کریں گے کہ جن چیزوں کی وجہ سے اختلافات زیادہ ہوتے ہیں، کورلز زیادہ ہوتی ہیں، اسٹرف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، فائٹ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہم نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی، اس میں ہم نے اس بات کی تاکید کی کہ خداوند عالم نے ہمیں بتایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو خداوند عالم ہمیں امر کر رہا ہے، یعنی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم کیا کرو، عدل کرو، یعنی جسٹس کرو۔ تو جسٹس ہمارا ایک آج کا موضوع ہے جس میں 2-3 باتیں ہمیں کرنی ہیں۔ وہ یہ کہ عدل جو ہے نا، جسٹس کرنا، انصاف کرنا، عدل اور انصاف، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر کوئی انسان جسٹس نہیں کرے گا تو آٹومیٹکلی انجسٹس ہونے کی وجہ سے سسٹم میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی اور ریلیشن شپس میں پرابلمس کریٹ ہوں گی، اور یہ بہت ہی نیچرل بات ہے۔ اگر ہم نیچر میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ذرا سی بھی اس کاسموس میں، اس سسٹم میں انجسٹس شروع ہو جائے، بیلنس اس کا آؤٹ ہو جائے، تو پورا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا جو خداوند عالم نے نظام بنایا ہے۔ اسی طرح ہم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں جو بربادی آتی ہے، کتنی سوسائٹی آئیں اور چلی گئیں اور نیست و نابود ہو گئیں اور برباد ہو گئیں، اور قرآن نے جن قوموں کا ذکر کیا ہے، تاریخ میں جن کے لوگوں کے بارے میں باتیں بتائی ہیں، اور ہمیں قصص الانبیاء میں جو واقعے ملتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو برباد ہوئی ہیں قومیں یا ٹرائبس یا مختلف قسم کے گروہ جو برباد ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جسٹس کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان اختلافات ہوتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگوں میں تبدیل ہو گئی چیزیں اور وہ برباد ہو گئے۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ہارمونی، اس کے اندر پیس، اس کے اندر ٹرنکویلٹی، اس کے سسٹم میں ٹرنکویلٹی کی وجہ جو ہے وہ جسٹس کا ہونا ہے۔ اور جسٹس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، جو حقدار ہے اس کو اس کا حق دینا، یہ جسٹس ہے۔ اسی طرح جو بڑی بڑی نیشنز میں ریولوشنز آتی ہیں، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب سوسائٹی میں انجسٹس ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی عوام میں سے لوگ اٹھتے ہیں اور پھر وہ ریولوشن لے کر آتے ہیں جسٹس کے لیے، اور اس کے پیچھے جو کئی قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں ایک فیکٹر جو ہوتا ہے وہ جسٹس کا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں لوگوں کو انصاف ملے، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، اور پھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور حکومتوں کو بدل دیتے ہیں، اور پوری نیشنز تبدیل ہو جاتی ہیں یا نئی نیشن وجود میں آ جاتی ہے، نقشے میں نئے جسے کہتے ہیں کہ کنٹری وجود میں آ جاتا ہے۔
تو جسٹس جو ہے وہ ایک کی فیکٹر ہے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے. یعنی ہارمنی ہونا جو ہے وہ جب ہی قائم ہو سکتا ہے, پیس جب ہی آ سکتا ہے جب جسٹس ہو. انسان کے اپنے ہیومن باڈی کو بھی اگر ہم دیکھ لیں اور اس کی بایولوجی اور اس کی کیمسٹری کو ہم اگر اسٹڈی کر لیں تو انسان کے وجود میں جتنے بھی سسٹمز موجود ہیں وہ سسٹم اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں اور اپنے حساب سے بالکل بیلنسڈ ہیں. جیسے انسان کی کیمسٹری جو ہے اس کی چینج ہونے لگتی ہے, اس کے اندر اس کا ریشو پروپورشن چینج ہونے لگتا ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہونے لگتا ہے, تو آٹومیٹکلی انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ذرا سی بھی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو تو آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, یا آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ بن جائیں تب بھی آپ کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے, یا ہارٹ پمپنگ میں اگر اسپیڈ میں کوئی پرابلم ہو جائے تب بھی آپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. آپ کا ڈائجسٹو سسٹم کام کرنا چھوڑ دے یا ریسپائریٹری سسٹم آپ کا کام کرنا اس طرح سے نہ فنکشن کرے جس طرح سے کرنا ہے, تو آپ کے بالکل بیلنس سے آؤٹ ہو جاتا ہے, آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ اتنا بہترین نظام جو خداوند عالم نے انسان کے اندر دیا, اس کے اندر بیلنس کو برقرار رکھا ہے اور انسان سے کہا ہے کہ تم اپنے ساتھ جسٹس کرو, اپنے ساتھ جو ہے اور دوسروں کے ساتھ جسٹس کرو, تاکہ جو ہے وہ اب تم پرفیکشن تک جا سکو, تم کمال تک جا سکو. اور یہ جسٹس اور یہ بیلنس جب ہی کریٹ ہوگا جب ہم اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. تو جب انسان کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے, یا انسان کا تعلق اس کی خدا کی مخلوقات کے ساتھ ہوتا ہے, یا انسان کا تعلق اس سوسائٹی یا لائف یا نیچر سے ہوتا ہے, تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ہر انسان کو ذمہ داری دی ہے. بے عنوان انسان اس کی ایک ذمہ داری ہے, بے عنوان ایک شخص اس کی ایک ذمہ داری ہے. یعنی ہم جس رول میں بھی ہوں گے ہمارے کچھ رائٹس ہوں گی اور ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہوں گی, کچھ ہماری ڈیوٹیز ہوں گی. اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے, یعنی ہم اپنے رول کو صحیح سے ادا نہیں کریں گے, تو ہم جسٹس نہیں کریں گے. اور جیسے ہی ہم اپنے رول کو نہیں پلے کریں گے جو ہمارا رول ہے, تو ہم آٹومیٹکلی وہ چیز جو ہم سے کنیکٹڈ ہے وہ خراب ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک کمپنی کا سی ای او ہے اور اس کی کچھ اس کا رول ہے ایز اے سی ای او, اس کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, کچھ ڈیوٹیز ہیں. اگر وہ اپنے رول کو ہی پلے نہ کر سکے اس سسٹم کے اندر ایز اے سی ای او, اور یا وہ اپنے ڈیوٹیز کو انجام نہ دے جو اس کی ڈیوٹیز اس کی جاب ڈسکرپشن میں موجود ہیں, تو آٹومیٹکلی وہ سسٹم جو ہے وہ کولیپس کرنا شروع کر جائے گا, کیونکہ جو مین فنکشن ہے وہی کام نہیں کر رہا. اسی طرح ایک شخص جو شوہر ہے اور یا باپ ہے, وہ اگر ایک فیملی کا سربراہ ہے, سرپرست ہے, تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے ادا نہیں کرے گا اور اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ جسٹس نہیں کرے گا, تو آٹومیٹکلی ٹینشنز گھر میں کریٹ ہونا شروع ہوں گی, پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گی اور جھگڑے شروع ہو جائیں گے, لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ گھر میں انصاف نہیں ہو رہا. تو ایک باپ ہونے کے ناطے, ایک شوہر ہونے کے ناطے, ایک بیٹا ہونے کے ناطے اس شخص کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے, تمام چیزوں کو, سب کو ان کا حق دینا پڑتا ہے. اسی طرح ایک بیوی ہے, اس کا بھی اپنا ایک رول ہے کہ جو اس کو پلے کرنا ہے گھر کے اندر, گھر کے باہر. اسی طرح اس کے بچے ہیں, ان کا بھی کچھ رول ہے, کچھ ذمہ داری ہیں. تو سب کو اپنے رول کو بھی پلے کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں جسٹس بھی کرنا ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ حقدار کو اس کا حق دے رہے ہیں اور انسان اپنے باؤنڈری کے اندر ہے. جسٹس ہم کر رہے ہیں یعنی وہ شخص اپنے باؤنڈری کے اندر ہے اور دوسرے کی باؤنڈری کو کراس نہیں کر رہا ہے, یعنی اپنے باؤنڈری کو کراس کر کے دوسرے کے ایریا میں نہیں جا رہا ہے, تو جس سے پرابلمس کریٹ نہیں ہو رہی ہیں. اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے, اس بات پہ توجہ دینا, اس کو سمجھنا کہ خداوند عالم نے اس نظام کو جسٹس کی بنیاد پہ قائم رکھا ہوا ہے. جہاں پہ بھی انجسٹس ہونے لگے گا یا افراط یا تفریط ہونے لگے گا, وہاں پہ پرابلم کریٹ ہو جائے گی. تو بہت سارے سوسائٹی میں جو لوگوں کو ڈسٹربنس ہے, لوگ شکایت کرتے ہیں, لوگوں کے کانفلکٹس ہوتے ہیں, لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ ایک پیس اور ہارمونی ان کی زندگی سے نکل جاتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا, وہاں پہ جسٹس قائم نہیں ہوتا, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم سوسائٹی میں پیدا ہو جاتی ہے. اور اسی طرح بالکل گھر میں ہوتی ہے. تو سب سے پہلا کام گھر کے سربراہ کا ہے کہ وہ جسٹس کرے, اپنے ٹائم سب کو دے, بیوی کو بھی دے, بچوں کو بھی دے, اپنے ماں باپ کو بھی دے, اپنے رشتہ داروں کو بھی دے. اسی طرح وہ ان کے خواہشات کا اگر خیال رکھتا ہے تو اس میں جسٹس کرے. محبت میں کوشش کرے کہ وہ جس کا حق ہے اس کو اتنی محبت دے, پیار دے, توجہ دے, عزت دے, احترام دے. یہ سب ضروری ہے. جب یہ اس کا بیلنس آؤٹ ہونے لگتا ہے اور کسی طرف زیادہ اور کسی طرف کم ہونے لگتا ہے, تو وہیں پہ ڈسٹربنس شروع ہو جائے گی, وہیں پہ پرابلم کریٹ ہو جائے گی اور لائف آپ کی ڈسٹرب ہو جائے گی اور پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جھگڑے کے مواقع پیدا نہ ہوں. یعنی اسلام نے ہماری زندگی کو اس طرح ڈیزائن کیا کہ اگر ہم اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں پر, پرنسپلس پر چلیں گے تو جھگڑوں کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے, بہت ہی لمیٹڈ ہوں گے.
اور ہوں گے بھی تو پھر فوراً ریزالو ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے پرسنالٹی ایسے بلڈ کر دی ہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری چیز جو جاننا بہت ضروری ہے اس اعتبار سے کہ ہم کیا ایسا کام کریں کہ جھگڑے جو ہیں وہ کم سے کم ہوں اور اگر ہوں بھی تو وہ فوراً سولو ہو جائیں, وہ اس کو ریکنسلیشن ہو جائے. تو اس کے لیے خداوند عالم نے بھی ہمیں گائیڈ کیا ہے اور ہمیں بتایا کہ ہمیں جہالت سے جو ہے نا وہ دور رہنا ہے, ہمیں جہالت سے نکلنا ہے. جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, یعنی جو نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں کیا وہ برابر ہیں؟ ہرگز وہ برابر نہیں ہیں. یا اسی طرح جب آپ جو شخص نہیں جانتا آٹومیٹکلی, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو نہیں جانتا وہ دشمن بن جاتا ہے اس کا, جس کے بارے میں انسان نہیں جانتا, یا جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا امام علی فرماتے ہیں وہ شخص اس کا دشمن بن جاتا ہے. یعنی وہ خود سے ایزیوم کرنے لگتا ہے, خود سے وہ اپنے اس کے بارے میں جسٹیفیکیشن دینے لگتا ہے یا ایک ججمنٹ پاس کر دیتا ہے جس چیز کے بارے میں وہ نہیں جانتا. تو یہ صحیح نہیں ہے نا جب تک کہ آپ کسی چیز کو جان نہ لیں. تو اگنورنس ایک دوسرا فیکٹر ہے. جہالت بے معنی یہ کہ ان ایجوکیٹڈ ہونا, یا جیسے آپ کہیں گے کہ لا علم ہونا, اور انسان کا اپنے آپ سے علم سے اس کی لا تعلقی کا ہونا. تو جہالت ایک دفعہ عقل کے مقابلے میں آتی ہے, ایک دفعہ علم کے مقابلے میں آتی ہے. تو ان دونوں صورتحال میں کہ جہاں انسان اپنے عقل کو استعمال نہیں کرے اور وہ علم حاصل نہ کرے اور محروم رہے علم سے, تو وہ شخص بھی ایک پرابلم کا شکار ہوتا ہے اور وہ خود سبب بنتا ہے بہت سارے جھگڑے کریٹ کرنے کا, فساد کریٹ کرنے کا, معاشرے میں پرابلمس کو لے کر آنے کا. خود اپنی لائف میں بھی وہ پرابلمٹک ہوتا ہے, سخت زندگی گزارتا ہے, اپنے ساتھ سختی کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے اور اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جاہل ہوتا ہے. اور جاہل اور جہالت جہاں پہ بھی ہوگی وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں گے. جس سوسائٹی میں بھی یا جس کنٹری میں بھی لٹریسی ریٹ کم ہوگا وہ وہاں آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں پہ جھگڑے زیادہ ہوتے ہوں گے لوگوں کے, اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑتے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے ویلیوز پر جھگڑے ہوتے ہوں گے, اور لڑائی جھگڑا, فساد, مار کٹائی, بدماشی وہاں زیادہ ہوگی کیونکہ وہاں لٹریسی نہیں ہوگی. یہاں میں یہ بات کی تاکید کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ صرف پڑھے لکھے لوگ ہوں گے یعنی ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے تو وہاں پہ جھگڑے نہیں ہوں گے. نہیں, ایجوکیٹڈ سے یہاں مراد یہ کہ ایک دفعہ ہم کمپیئر کر رہے ہیں تعلیم اور غیر تعلیم, تو ہم کہیں گے تعلیم یافتہ لوگ کے جھگڑے کم ہیں غیر تعلیم یافتہ سے. ایک دفعہ ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص تعلیم یافتہ ہے لیکن تربیت یافتہ نہیں ہے, تو ہم کہیں گے کہ تربیت یافتہ لوگوں کے جھگڑے کم ہوتے ہیں, بالکل ہی کم ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. تو یہ کمپیریزن انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ نہیں جھگڑتے, نہیں, تعلیم یافتہ لوگ بھی جھگڑتے ہیں. ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پی ایچ ڈیز ہیں, جو سائنٹسٹ ہیں, جو لرنڈ لوگ ہیں, وہ بھی لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی جدال اور بحث کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور وہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کا جو جاہلوں والا ہوتا ہے. بعض سچویشنز میں ان کے ریئیکشنز اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے لیکن یہ تربیت یافتہ نہیں ہے. ڈگری ہونا اور ہے اور تربیت یافتہ ہونا اور ہے. لیکن جب ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, ایک عالم اور جاہل کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں عالم سے مراد یہ کہ وہ شخص کے جو واقعی علم رکھتا ہے اور اس نے اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کیا ہے, اس کے مقابلے میں وہ جو جاہل ہے جس نے اپنی پرسنالٹی کو بلڈ نہیں کیا ہے, جو تربیت یافتہ نہیں ہے, تو وہ آٹومیٹکلی وہ ہر جگہ کریٹ کرے گا پرابلمز اور ٹینشن. تو جہاں پہ بھی جہالت ہوگی وہاں پہ لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں گے اور آپس میں مار کٹائی اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو یہ دوسرا فیکٹر ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ سوسائٹی سے جہالت کو ختم کیا جائے, اگنورنس کو ختم کیا جائے, الٹریسی کو ختم کیا جائے, تاکہ وہاں پہ جھگڑے بہت ہی کم لیول پہ ہوں. اگر ہوں بھی تو وہ فوراً سولو ہو جائیں, وہ فوراً جو ہے اس میں جو ہے نا ریکنسلیشن ہو جائے. اگر دو پارٹیز میں جھگڑا بھی ہو گیا, لڑائی بھی ہو گئی, تو وہ اس کو سولو کر لیں گے. مثال تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب تم سے یہ جاہل خطاب کریں تو تم ان کو سلام کہو. کیونکہ جاہل سے جو ہے آپ الجھیں, بات کریں گے جاہل سے تو وہ اس کے بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی, وہ الجھتا چلا جائے گا اور اپنی بات پہ ڈٹا رہے گا اور آپ کی بات کو وہ سننے کی کوشش نہیں کرے گا. کیونکہ جہالت خود ایک بیماری ہے. امام علی فرماتے ہیں کہ جو لوگ جاہل رہتے ہیں یا جاہل رہ جاتے ہیں وہ ایک طرح کے بیمار ہوتے ہیں. وہ پازیٹیو باتیں یا نصیحتوں کو وہ نہیں سنتے, وہ نہیں سننا چاہتے, اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے. تو خود ہمیں جاہل سے سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ آپ جاہل سے دور رہیں.
جتنا آپ جاہل سے دور رہیں گے اتنی ہی آپ کے اس سے کانفلکٹس نہیں ہوں گی، اس کو ایوائڈ کریں. اور خود ون آف دی سلوشن جو ہے موجود کانفلکٹ ریزولوشن میں وہ یہ ہے کہ آپ ایوائڈ کریں ان سچویشنس کو، ان لوگوں کو کہ جو اس قسم کے جن کے اندر جہالت پائی جاتی ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، وہ خواہی بلا وجہ کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ پرابلم کریٹ کریں گے آپ کی زندگی میں. اور ہمارا جو فیکٹر ہے، ہماری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہم تعلیم و تربیت پہ کام کریں. جب ہم تعلیم و تربیت پہ کام کریں گے تو سوسائٹی ڈیولپ ہوگی، اور وہ ڈیولپ سوسائٹی میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ بہت کم ہوتے ہیں اور وہ سولو ہو جاتے ہیں. یہ فیکٹرز جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جن پر ہمیں کام کرنا چاہیے. اس کے بعد تیسری چیز جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے جھگڑے دوسرے انسان سے، لوگوں سے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اخلاقی طور پر کمزور ہوتا ہے، یعنی امورل بیہیویئر اس کا ہوتا ہے. جب ہی وہ اس کے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے فساد وہ زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ اخلاقی طور سے وہ کمزور ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں. ان کے اندر جو ہے ان کے وجود کے اندر حسد پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے، جس کو ہم جیلسی کہتے ہیں، جب انسان کسی سے جیلس ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی وہ اس کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے، نیگیٹو کرتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سے علاوہ وہ دوسروں کو بھی انوالو کر لیتا ہے اس شخص کے اگینسٹ میں جس سے اس کے اندر جیلسی پائی جاتی ہے، اور یہ تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے. تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں، ہماری اپنی زندگی میں، دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہمارے جھگڑے کم ہوں، یا لوگوں کے جھگڑے کم ہوں، یا ہماری نئی نسل، اچھی نسل آئے، تو پھر ہمیں ان کو اخلاقی طور سے ان کی تربیت کرنی ہوگی. یعنی ان کے اندر وہ اسپریچول جو لیول ہے جس کو کہ ہمیں اپ لفٹ کرنا ہے، اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا. یعنی وہ اخلاقی تمام بیماریاں کہ جس میں حسد ہے، جس کے اندر جیلسی ہے، جس کے اندر تکبر ہے، جس کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اس طرح کی تمام چیزیں کہ جو فنڈامنٹلز ہیں انسان کے ریلیشن شپ کو دوسرے کے سے خراب کر دیتی ہیں، اور خود وہ اپنے اندر بھی کمزور ہوتا ہے اور دوسرے کے ساتھ بھی جو ہے اس کی ریلیشن شپ خراب ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم 3 اسپیکٹس پر فوکس کیا ہوا ہے ہم نے کہ جس پہ ہمیں توجہ دینی ہے، اور اگر ہم اس پہ کام کریں گے تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی. قرآن کریم میں خداوند عالم نے فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، تو کیا برابر ہے؟ ہرگز برابر نہیں ہے حسنہ اور سیئہ، یعنی بھلائی اور برائی دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتی. تو جب کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو کیا ہمیں بھی اس کا جواب برائی سے دینا چاہیے؟ تو ہم نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے. قرآن کے نزدیک جو ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو آپ اس کا جواب اچھائی سے دیں، آپ اس کا جواب نیک عمل سے دیں. تو قرآن کے نزدیک اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ نیکی کریں گے تو پاسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ وہ شخص ریئلائز کرے اور وہ آپ کا بہترین دوست بن جائے. تو قرآن نے ہمیں گائیڈنس دی ہے، ہمیں ڈائریکٹ کیا ہے کہ دیکھو تمہیں کس طرح سے بیہیویئر رکھتا ہے اپنا. جاہل کے بیہیویئر کے جیسا اگر تم بیہیو کرو گے تو تم بھی جاہل ہو جاؤ گے، تم دونوں ایکول ہو جاؤ گے. لیکن انسان کو ایسے کام کرنا ہے کہ جاہل کے جواب میں اس کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے تبدیلی آ سکے، جس سے بہتری آ سکے. تو ہمارے گولز، ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بہتر بنائیں، اپنے سراؤنڈنگ کے انوائرمنٹ کو بھی پیسفل بنائیں، اور معاشرے کو بھی بہتر بنائیں، اور ہم لڑائی جھگڑا کم سے کم کریں. تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جب کوئی ہم سے برا عمل کرتا ہے، ہمارے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے، تو کیا میں بھی برائی سے پیش آؤں؟ اس اخلاقی زندگی میں، میاں بیوی کی زندگی میں، فیملی لائف میں بھی ایسے ہی ہے. اگر کوئی میرے ساتھ اچھے سے بیہیویئر نہیں کر رہا ہے تو ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. ہم یہاں پہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے نہیں. یہ رشتے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم اپنے ڈسکشن میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پر یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن کے نزدیک، جو کہ خدا کی کتاب ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے، جو ہمیں بتاتی ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، انسان کی سائیکالوجی کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ڈفرینٹ سچویشنز میں ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. جیسے ہم نے پہلی آیت میں بتایا تھا کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ جب تمہارا جاہل سے تمہاری کوئی بات ہو جائے اور وہ اپنے جہالت پہ اترے اور تم سے الجھنے لگے کسی بات پر، تو تم اس کو سلام کہہ کے سلامتی کی بات کرو اور اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اپنی بات پہ اڑا رہے گا، تمہاری بات کو نہیں مانے گا، اور تم اپنے آپ کو ضائع نہیں کرو، کیونکہ وہ بدتمیزی پر اتر آئے گا، وہ ایبیوزو لینگویج یوز کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تمہاری پرسنالٹی کو خراب کر سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص
ہم سے برائی کے ساتھ پیش آتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا ہے، اور اس کے اپنے لمٹس ہیں، اس کے اپنے کرائٹیریاز ہیں، لیکن اگر ہم بھی برائی کریں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ یعنی اگر ایک شخص جو ہے بہت غصے میں، ایک شوہر جو ہے وہ بہت غصے میں اپنی بیوی کو کچھ بول رہا ہے، اگر وہ بھی جواب میں غصے میں جواب دے گی تو پھر یہ ٹینشن کریٹ ہوگی اور پھر لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، اور اس حد تک بات آگے بڑھ سکتی ہے کہ ایک دوسرے کو ہٹ کریں یا ان کو ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھائیں، تو یہ پھر اس کا نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اگر ایک شخص بہت غصے میں اور کچھ بول رہا ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہو، جو بھی بول رہا ہے تو سامنے والے کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے اور وہ اس کو کہنے دے، جو بھی وہ شخص یا خاتون یا میاں بیوی میں سے جو بھی کہہ رہا ہے اسے کہنے دے، اور اس کے بعد جب بات ختم ہو جائے اگلے دن یا کسی اور اچھے موقع پر وہ اپنی بات کرے۔ تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ اس کو بھی ڈیٹیل میں نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے۔ اب ہم خلاصہ کر رہے ہیں اپنی گفتگو کا اس بات کے ساتھ کہ ہم نے آج 3 باتیں کی ہیں، اور ہم نے بتایا کہ کانفلکٹس، جھگڑے، لڑائی، ان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے عدل کریں۔ اگر ہم عدل کریں گے، حقدار کو اس کا حق دیں گے، جو جس کا رائٹس ہے اس کو اس کے رائٹس دیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نیکی بھی کریں گے، تو انوائرمنٹ پیسفل ہوگا اور خوشگوار ماحول بنے گا، اور ہم اپنے منزل و مقصد کی طرف کامیابی کے ساتھ بڑھیں گے۔ یہ پہلی چیز ہے، اس سے کانفلکٹ کے ریشو جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہم نے بتایا کہ انسان کے لیے جہالت کو معاشرے میں ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم جہالت کو ختم کریں گے، یعنی ہم معاشرے کو تربیت کریں گے، اس کے تعلیم و تربیت پر کام کریں گے، تو آٹومیٹکلی کانفلکٹس بہت کم ہو جائیں گے اور پیسفل انوائرمنٹ رہ جائے گا، اور اگر کانفلکٹس ہوں گی بھی تو وہ ریزالو ہو جائیں گی۔ اور تیسری چیز ہم نے بتایا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ اگر وہ برائی کا جواب بھلائی سے دے گا، نیکی سے دے گا، تو خداوند عالم اس کی عزت اور اس کے احترام میں اضافہ کرے گا، اور کانفلکٹس کو جنم لینے کا موقع ہی نہیں دے گا، اور آٹومیٹکلی معاشرے میں تبدیلی اچھی والی آئے گی اور بہتر آئے گی، جس کے نتیجے میں جو جاہل شخص ہے یا جو برا شخص ہے اس کے بھی دل میں گویا یہ احساس ایجاد ہوگا کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس نے میرے ساتھ اچھے سے جواب دیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا بہترین دوست بن جائے جو اس کا دشمن ہو۔ تو یہ قرآن کی ٹیچنگز ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں بھی بخش دے یا رب، تجھی سے آس رکھتے